آج سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججز کی بڑی پاورفل آبزرویشن تھی، اس میں سے چھوٹا سا ایک حصہ آپ کو دکھانا چاہوں گا، دکھائیے گا جی۔ The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. That there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing. And this is of utmost importance. Things have been happening and ہم آسٹرچ کی طرح سر زمین میں سینڈ میں نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے، تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے ہمارا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت کوڈ لے ڈاؤن کرنا ہے which ensures کہ ایسی انٹرفیئرنس نہ ہو۔ ہم کیوں نہ اس لیٹر کو ایک اپارچونٹی سمجھے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ایشو پہ ہم بیٹھے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے امپورٹنٹ ایشو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب، 2-3 الفاظ اگر میں جسٹس عطر منیلا کے لے کر آپ کو ایک سوال کرنا چاہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم پریٹینڈ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو آپ بہت سارے کیسز لے لیں ریسنٹ پاس کے، نواز شریف والے معاملے سے شروع کر لیں، ارشد ملک کے فیصلے کیسے ہوئے، وہ جج بشیر کی عدالت میں 3-4 وزیر اعظموں کو کیسے سزا ہوئی، اور آج عمران خان کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں۔ تو سب کو پتہ ہے لیکن ہم سب پریٹینڈ یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو پولیٹیکل انجینئرنگ جو دوسرا ان کا جملہ ہے، سپریم کورٹ انہوں نے کہا اس میں استعمال ہوئی، یہ ان کا جملہ ہے۔ تو کیا سپریم کورٹ پاناما، اقامہ، ان سارے واقعات کے اندر استعمال نہیں ہوئی؟ بہت سارے اور کیسز بھی ہمارے اس طرح کی مثالیں سامنے آ جائیں گی۔ ہمیں معلوم ہے، آپ کو، مجھے، راجہ صاحب کو، بھرت صاحب کو، لیکن حل چاہیے۔ حل کیسے آئے گا؟ دیکھیے، میں جس طرح پہلے سے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ حل تو چاہیے ہم کو، کیونکہ یہ چیز اگر ختم نہیں ہوئی اور اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوا تو ہمارے ملک کی ایگزسٹنس ہی ختم ہوگی۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کا حل ہونا چاہیے، لیکن حل اس طرح سے نہیں آئے گا کہ آپ اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، اس کو اخباروں میں ادھر ادھر کیسے شروع کر دیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جہاں سے یہ خط آئے تھے لوگوں کو، جو حرکتیں ان کے ساتھ ہوئی ہمارے ججز کی، اس کی انکوائری ہو۔ صرف انکوائری چیف جسٹس صاحب خود ساری فل بینچ لے کر کے بھی اس کی انکوائری نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی انکوائری کرنے کے لیے ان کو ان لوگوں کو سمن کرنا پڑے گا جو نہیں آئیں گے ان کے سامنے، اور اگر وہ ان کو نوٹس بھیجیں گے، منسٹر آف ڈیفینس کو نوٹس بھیجیں گے، کوئی سیکشن آفیسر آ کر کے کھڑا ہو جائے گا وہاں پر، کچھ نہیں کر سکیں گے وہ۔ اسی طرح سے جو اگر پرائیویٹ کمیشن بنانا ہے، جس طرح اسد جیلانی کا بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ تو خیر ختم ہی ہو گیا۔ تو اب صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو نوٹس دینی چاہیے، ان سب کو سمن کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی انکوائری شروع کر دے، اور اس کے بعد انڈر آرٹیکل 210 سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ پاکستان میں کسی شخص کو بلا سکتی ہے، کسی شخص کو بھی، کوئی اس پہ ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی بھی ڈاکیومنٹ کو سمن کر سکتی ہے۔ تو صرف اس کو یہ پاور ہے، اور کسی کو پاور نہیں ہے، اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ معاملہ اگر آپ نے طے کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ یہ لیٹر گیا ہے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل شوڈ ٹیک اسٹیپس اور اس کو بلا کر کے یہ شروع کر دے کارروائی، تو معاملہ شاید سیٹل ہو جائے۔ ورنہ تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا فائدہ ہے، سیاسی جماعتوں کو اپنا فائدہ ہے، دوسرے لوگوں کو اپنا فائدہ ہے، ہوگا کچھ نہیں۔